اسٹوڈنٹس، آج کا کلاس ہم پڑھنے جا رہے ہیں 12th کا. تو کلاس کا ٹاپک کا نام ہے ہیومن جینوم. یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ایگزام میں موسٹلی پوچھے جانے والا کوسچن ہے کہ ہیومن جینوم ہوتا کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جینوم کیا ہوتا ہے. تو سمپلی ہم جینوم کو بولیں گے کہ کمپلیٹ سیٹ آف جینز. ایک سیل کے اندر آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ وہاں پہ کروموزومز ہوتے ہیں، ان میں جینز ہوتے ہیں. تو جو وہ جین ہوتا ہے جینیٹک مٹیریل، اس کا جو کمپلیٹ سیٹ ہوتا ہے ایک سیل کے اندر، نیوکلس کے اندر، وہ ہم سمپلی اس کا ہم جینوم کہتے ہیں. یا ہم ایسے بولیں گے کہ ایک سیل کے اندر یا ایک لیونگ تھنگ کے اندر جو کمپلیٹ سیٹ آف جینز ہوگا وہ جینوم کہلاتا ہے. اب ہم جینوم پہ آگے اور ایک بات تھوڑی بہت کرتے ہیں. تو جو بھی جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے ایک آرگنزم کی، اس میں جو بھی جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سیکوینس آف بیسس ہوتا ہے ڈی این اے میں. اٹ از جسٹ دس سیکوینس آف بیسس ان اٹس ڈی این اے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بیسس ہوتے ہیں ہمارے ڈی این اے میں، تو ان بیسس کی سیکوینس کیسی ہوگی، ویسی ہی اس کی جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے. یا ہم ایسے کہیں گے کہ ایک آرگنزم کے اندر جو میک اپ ہوتا ہے، جینیٹک میک اپ ہوتا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ڈی این اے سیکوینس پہ. یعنی کہ ایک انڈیویجول ہے، اس کا جینیٹک میک اپ جو ہوتا ہے، جینیٹک بیلڈ اپ جو ہوتا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ڈی این اے سیکوینس پر. یعنی کہ ڈی این اے سیکوینس کیا ہوگی، کیسے ہوگی، اسی پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو جب ہم دو انڈیویجولس کو دیکھتے ہیں، ایک انڈیویجول دوسری انڈیویجول سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ کیوں ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک انڈیویجول کا جو جینیٹک میک اپ ہوتا ہے یا ڈی این اے سیکوینس ہوتی ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے دوسرے انڈیویجول کے جینیٹک میک اپ سے یا دوسرے انڈیویجول کی اس ڈی این اے بیسس سے. جو سیکوینس ہوتی ہے ڈی این اے میں بیسس کی، تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ایک انڈیویجول میں. تو دوسری انڈیویجول میں دوسری سیکوینس ہوتی ہے ڈی این اے کی ایک جین کے اندر. تو دیٹ از وائی ون انڈیویجول ریمینس آلویز ڈفرینٹ فرام دی ادر انڈیویجول. تو ہیومن جینوم کا یہی کام تھا کہ انہوں نے یہی بولا کہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ جو یہ ڈی این اے سیکوینس ہوتی ہے، کمپلیٹ ڈی این اے سیکوینس ہوتی ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے. اسی پہ سائنٹسٹوں نے کام کیا پورے ورلڈ میں. تو سب سے پہلے امریکہ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. پھر یو کے میں ایک پروجیکٹ ہے، ویلکم ٹرسٹ تھا اس کا نام، اس نے بھی ان کو جوائن کیا. پھر جرمنی نے جوائن کیا، پھر چائنا نے جوائن کیا اس پروجیکٹ پہ، ہیومن جینوم پروجیکٹ پہ. تو بیسیکلی ہیومن جینوم پروجیکٹ کا کام یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کے اندر جو جینز ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ڈی این اے جو بیس پیئرس کی سیکوینس ہوتی ہے، ان کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے. بس سمپل ہی ہے ہیومن جینوم. تو یہاں پہ میں تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں کہ جب کام سٹارٹ ہو گیا جینیٹک انجینئرنگ ٹیکنیکس کی مدد سے اس ہیومن جینوم پہ، ان نیوکلیوٹائڈ سیکوینس کو دیکھنے کے لیے، تو ان کے فریگمنٹس لیے گئے. ڈی این اے نیوکلیوٹائڈ سیکوینس جو ہوتی ہیں اندر، ان کے فریگمنٹس نکالے گئے سیلز سے، نیوکلس سے. پھر ان کو کلون کیا گیا، یعنی کہ سیم ویسا ہی فریگمنٹ، ویسی ایک سیکوینس ڈی این اے سیکوینس بنائی گئی. پھر اس فریگمنٹ پہ کام کیا گیا. تو سب سے پہلے اس پروجیکٹ پہ کام سٹارٹ ہو گیا 1990. یو ایس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اینڈ دیٹ از اے ڈپارٹمنٹ آف انرجی اینڈ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ. اس نے 1990 یعنی کہ 1990 میں اس پہ کام سٹارٹ کیا اور کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اس پروجیکٹ پہ کام کیا. تو اس کے بعد ہیومن جینوم پروجیکٹ پہ کام کیا. تو جیسے میں نے ابھی بولا کہ جو یو ایس کا انرجی اور نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ تھا، اس کے ساتھ پھر لندن کا ویلکم ٹرسٹ تھا، انہوں نے اس کو جوائن کیا. پھر ساتھ ساتھ جرمنی نے جوائن کیا، چائنا نے جوائن کیا. تو دھیرے دھیرے جو بھی بڑے ممالک تھے جن کا ایک سائنس میں ایک اہم رول رہا ہے، انہوں نے اس پروجیکٹ پہ جوائن کیا. تو 90 میں سٹارٹ ہو گیا اینڈ اٹ ٹک آلموسٹ 13 ایئرس ٹو کمپلیٹ دس پروجیکٹ. یعنی کہ یہ پروجیکٹ پھر 2003 میں کمپلیٹ ہو گیا.
پورے 13 سال لگ گئے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں، ہیومن جینوم پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں. تو بیسکلی کام کیا تھا، ڈی این اے سیکوینس جو ہوتی ہے لیونگ تھنگس میں، آرگنزمز میں، ان کو نکالنا تھا، ان کو پڑھنا تھا. ہیومن جینوم میں جو ڈی این اے سیکوینس ہوتی ہے ان فریگمنٹس کو نکالنا تھا، ان کو کلون کرنا تھا، سملر کاپی بنانی تھی. کلون ہو گیا وہی سملر کاپی بنانا، پھر اس پہ کام کرنا تھا، اس کو ریڈ آؤٹ کرنا تھا، اس کی انفارمیشن کو نکالنا تھا، اسٹور کرنا تھا، لکھنا تھا. تو جو یہ پروجیکٹ تھا یہ ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا. کیوں یہ بڑا پروجیکٹ تھا؟ کیونکہ اس وقت یعنی کہ آج سے پہلے 30 سال اس پہ امریکہ کے $9 بلین خرچ ہو گئے. 30 سال پہلے اگر $9 بلین خرچ ہو گئے تو وہ آج کی بہت بڑی رقم مانی جاتی. تو اس کے علاوہ یہ کیوں ایک میگا پروجیکٹ تھا؟ کیونکہ کم سے کم 3 × 10⁹ بیس پیئرس کو پڑھنا تھا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، ان کی سیکوینس کو دیکھنا تھا. اس لیے اس کا جو تیسرا کریکٹر تھا کہ اتنی ساری بیس پیئرس کو پڑھنے کے لیے سائنٹسٹس کا ایک بہت ہی بڑا نمبر چاہیے تھا، اور سائنٹسٹس کو اسسٹ کرنے کے لیے ٹیکنیشینز چاہیے تھی، اور ان کو سپورٹنگ سٹاف چاہیے تھا. تو پورے 13 سال لگ گئے اتنے سائنسدانوں کو، ان کے ٹیکنیشینز کو اور ان کے دوسرے اسسٹنٹس کو اس پہ کام کرنا، کیونکہ 3 × 10⁹ بیس پیئرز کو پڑھنا تھا. تو جب سٹوریج کی بات آ گئی، کہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کم سے کم 3300 بکس میں لکھا گیا، اور اگر ہم لکھتے اس کو کتابوں پہ تو ان 3300 بکس کے ہر ایک بک کے کم سے کم 100 پیجز ہونے چاہیے تھے، اور ہر پیج پہ اتنی شمتا ہونی چاہیے تھی، اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے تھی کہ کم سے کم وہاں پر ہم 1000 ورڈز ٹائپ کریں. لیکن دھیرے دھیرے جب کمپیوٹر آ گئے تو کمپیوٹر میں اتنی ساری نالج وہاں پہ لکھنا اور پھر اس نالج کو ریٹریو کرنا یہ آسان سا ہو گیا. تو اس طرح سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا یہ ہیومن جینوم پروجیکٹ. تو اس فیلڈ کو جو اس طرح سے اس ہیومن جینوم پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سائنس آف بائیو انفارمیٹکس. تو اگر آپ سے یہ کوشچن پوچھا جائے گا، گیو اے بریف ڈسکرپشن آف ہیومن جینوم، یا واٹ از ہیومن جینوم، یا واٹ از ہیومن جینوم پروجیکٹ، یا وائی اٹ از نون ایز میگا پروجیکٹ، تو ان 3 سوالوں کے جواب میں نے آپ کو یہاں تک دے دی. تو اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ اگر یہ ہیومن جینوم پروجیکٹ پہ اتنا $9 بلین تب کے 30 سال پہلے خرچ ہو گئی، اتنے سارے لوگ اس پہ لگے کام کرنے میں، تو مقصد کیا تھا، مدعا کیا تھا، تو گولز کیا تھا؟ یہ الگ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. واٹ واز دا مین گول آف HGP ہیومن جینوم پروجیکٹ؟ تو مین گول یہی تھا کہ اپروکسیمیٹلی 20,000 سے 25,000 جینز کو کیا کرنا تھا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ سیکوینس 3 بلین کیمیکل بیسز وہاں پہ تھی. ان جینز میں تقریباً 3 بلین بیس پیئرس تھے جو ہیومن میک اپ کو بناتے ہیں، ان کو ڈٹرمائن کرنا تھا، ان کو پڑھنا تھا. اور جب اتنے سارے جینز اور اتنے سارے جینز کے اندر 3 بلین بیس پیئرس کو پڑھنا تھا، تو پھر جب ان کو پڑھنے کے بعد ڈٹرمائن کرنے کے بعد ان کی ساری جو انفارمیشن تھی اس کو سٹور کرنا تھا ڈیٹا بیس پہ. یہ اس کا تیسرا والا کام تھا، ایم تھا. تو چوتھا والا کیا تھا کہ جو ٹولز ہیں جن میں ہم اس ڈیٹا کو امپروو کرتے ہیں، ان ٹولز کو امپروو کرنا تھا، لیٹسٹ بنانا تھا، اپ گریڈ کرنا تھا، تاکہ ہمیں آسانی ہوتی اس سارے ڈیٹا کو وہاں پہ سٹور کرنے کے لیے اور پھر ریٹریو کرنے کے لیے. تو ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی کو جو ہم نے اس بیس پیئر سے حاصل کی، اس کو پھر دوسرے سیکٹرز میں یوز کرنا تھا. پھر ہمیں ان بیس پیئر سے دوسرے سیکٹرز میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا، وہاں پہ بھی اس کو یوز کرنا تھا. یہ مین 4-5 گولز تھے HGP کے. تو نیچے میں نے ایک فگر دکھائی ہے کہ یہاں میں نے ایک انسان دکھایا ہے، اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک سیل دکھائی ہے.
سیل کے اندر جیسے نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے اندر کروموزومز ہوتے ہیں، اس میں جینز ہوتے ہیں اور اس میں یہ بیس پیئرس ہوتے ہیں. تو پھر ان کو یہاں نکالا گیا، کلون کیا گیا. پھر یہاں پہ ایڈنین، تھائمین، سائٹوسین اور گوانین ان بیس پیئرس کو الگ سے میں نے یہاں پر نکالا ہے. اس لیے ایسے ہی کام کیا تھا ہیومن پروجیکٹ میں، یعنی کہ انسان سے سیل نکالے جاتے ہیں، سیل سے اس کے اندر جین نکالا جاتا ہے، کروموزوم. پھر اس کروموزوم میں جین سے ایک ڈی این اے بیس پیئر نکالا جاتا ہے. پھر اس کو کام کیا تو اس کو ڈٹرمائن کیا تو اس کو پڑھا جاتا ہے. پھر جو انفارمیشن وہاں پہ ریٹریو ہوتی ہے، اس انفارمیشن کو پھر کمپیوٹر میں سیو کر کے اس پہ کام کیا جاتا ہے اور دوسرے سیکٹرس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس، یہ آج کا امپورٹنٹ ٹاپک تھا ہیومن جینوم پروجیکٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے جینیٹکس کا، عام طور پر ایگزام میں پوچھا جانے والے کوشچن ہے 12th کلاس کے لیے. ہوپ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا. تھینک یو فار بینگ می. ہیو اے گڈ ڈے.